میرے ہاتھوں میں ماں کی ممتا کی ایک ایسی تحریر ہے، اس لازوال داستان کو سننے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بچپن میں جب گھر میں کوئی کھانے کی چیز آیا کرتی تھی اور تب چیزوں کی یوں فراوانی نہیں ہوتی تھی، بڑی مختصر کھانے کی چیزیں آتی تھی، تو حصے کرتے ہوئے اماں کو جب اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ تعداد پہلے ہی پوری ہے تو اماں کہہ دیتی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس میں کیا راز تھا؟ صاحب جی، اماں کے کھبے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی تھی۔ محنت مزدوری کر کے مشکل سے پیٹ پالتے ہیں، 4 پیسے بچا کر گھر والی کو دیے تھے کہ اماں کے لیے نئی چپل لے آؤ، پر خورے کیسے اماں کے کھبے پاؤں میں کچ کھو گیا تھا۔ کھبے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سجے میں ایک چپل پہن کر پھرتی رہتی۔ لو بھلا، ہم پنڈ والے مٹی کے پتلے مٹی میں بندھے، کچ کا کیا کام ہمارے گھر میں؟ ہم غریب لوگ پیتل برتن والے، سونے کے بھی ہوں تو پیتل جیسے ہی لگتے ہیں۔ لپائیاں کرنے والے، ہلوانے والے سخت ہاتھ کچ کو چھو لے تو کچ ہی ٹوٹ جائے۔ ساتھ جی پھر پتہ نہیں کہاں سے اماں نے کچ چھپا دی۔ جب بھی کاکے کی اماں کہتی کہ چل اماں چپل لے آئے، کہتی پتر ابھی تو پہن سکتی نہیں ہے، پھر میرے کون سا دونوں پاؤں لگے، پہلے کاکے کی جوتی لے آ، اس کے تو دونوں پاؤں لگے۔ کتنی بار کہا کہ اماں ڈاکٹرنی کے پاس لے جاتا ہوں، چیک اپ کروا لیتے ہیں، تو کہہ دیتی پتر ہلدی باندھی ہے، خواہ مخواہ پیسے برباد کرے گا، تیرا ہاتھ پہلے ہی تانگ ہے میرا پتر، تو پہلے ہی میرا پتر بڑی محنت کرتا ہے۔ پھر دوسری بار جوتی کے پیسے جمع ہوئے تو اماں میرا سویٹر لے آئی اور اماں کا زخم نہ بھرا۔ جانے یہ کیسا کچ چبھا تھا، بڑا کوئی زہریلا کچ تھا صاحب جی۔ صاحب جی 1 مہینہ ہوا ہے، اماں گزر گئی، لیکن غسل دیتے وقت جب پٹی کھولی تو پاؤں صاف ستھرا دودھ ورگا چٹا سفید، کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ صاحب جی ٹھیکے کو پتہ ہی نہیں چلا، گھر میں بھلا کچ کہاں سے آیا؟ صاحب جی ٹھیکے کو کچ مار دیا، پیتل کے ٹھیکے کو کچ مار دیا۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سب سے رہتی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر ایک گیلی مٹی کی ڈھیری پہ آ بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو کی چھڑی لگی ہو۔ اللہ نہ کرے اس وقت سے پہلے میرے والدین کے پاس بیٹھنے اور نہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے طفیل جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی والی عمر خضر عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اللہ ان کو صبر جمیل بھی عطا کرے اور ان کے والدین کو اپنے قرب جواہر میں جگہ عطا فرمائے۔ غریق رحمت فرمائے مالک۔ اپنے بہت سا خیال رکھیے، اپنے اطراف گرد و نواح میں آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کیجیے۔